بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، یوسف بن حکم ثقفی قبیلہ ثقیف کے قابل عزت بزرگوں میں شمار ہوتا تھا، کیونکہ اس کے امیہ حکمران مروان بن حکم کے خاندان سے گہرے تعلقات تھے۔ اس کے ہاں 41 ہجری میں ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے جس کا نام اس نے کلیب رکھا۔ کلیب نے اپنے جوانی میں اپنی خاندانی کام میں اپنے بڑوں کا ساتھ دیا، یعنی طیب میں بکریاں چرانا، پتھر لانا اور کنویں کودنا۔ اس نے ابتدائی تعلیم گھر میں ہی اپنے والد یوسف بن حکم ثقفی سے حاصل کی اور جلد ہی قرآن کو حفظ بھی کر لیا۔ لیکن کون جانتا تھا کہ کلیب نامی یہ لڑکا بڑا ہو کر تاریخ کا سب سے ظالم حکمران بننے والا ہے۔ کلیب نے اس دور کے نامور اساتذہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور طیف کے نزدیک کوثر نامی دیہات میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے لگا۔ اسی دوران اس کے والد نے اس کو پیار سے حجاج پکارنے لگے۔ 20 سال تک یہ طیف میں ایک مذہبی استاذ کے طور پر فرائض سر انجام دیتا رہا۔ حجاج چونکہ تعلیم و تدریس سے وابستہ ہو گیا تھا، اس لیے یہ بہت ہی فصیح و بلیغ مبلغ اور ماہر خطیب بن گیا تھا۔ حجاج بن یوسف ثقفی کا کبھی بھی اس کام میں دل نہ لگا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دوسرے دوستوں پر سبقت حاصل کر کے ان پر اپنا دباؤ رکھے۔ حجاج بن یوسف اپنا کام دل لگا کر نہ کرتا تھا، اس کو یہ شعبہ پسند نہ تھا۔ ایک دن اس نے طیف کو خیر آباد کہہ کر دمشق میں جا پہنچا۔ دمشق میں اس کی ملاقات عبد الملک بن مروان کے وزیر سے ہوئی۔ وزیر نے اس کو اپنے پاس ملازمت میں رکھ لیا۔ وہ وزیر حجاج کی صلاحیتوں کا معترف ہو گیا۔ اموی شہنشاہ عبد الملک بن مروان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میری فوج سستی کا شکار بن چکی ہے، وہ کسی سے جنگ نہیں کرنے کے قابل۔ اس لیے ایک وزیر کی بات کو مانتے ہوئے حجاج کی صلاحیتوں کو دیکھ کر حجاج بن یوسف کو اموی فوج کا کمانڈر مقرر کر دیا گیا۔ چند دنوں میں ہی حجاج بن یوسف نے فوج کو ایسے تیار کیا کہ انہوں نے ایک زبردست جنگ کے بعد مصعب بن زبیر کی حکومت کو شکست دے دی، جس سے پورے عراق پر اب عبد الملک بن مروان کی حکومت کا سکہ جم گیا۔ عراق میں جب حجاج نے لوگوں کو ظالمانہ طور پر قتل کیا تو عبد الملک بن مروان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب حجاج مجھے دھوکہ نہیں دے گا، اب وہ میرا وفادار بن چکا ہے، حجاج سے کوئی بھی کام کروایا جا سکتا ہے۔ 73 ہجری میں عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ اس جنگ میں حجاج بن یوسف کی فتح ہوئی۔ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ان کی لاش کو سولی پر 3 دن تک لٹکائے رکھا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ ابن زبیر کی والدہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب حجاج بن یوسف کے سپاہی اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سردار کے پاس نہ لا سکے تو حجاج بہت ہی غصے میں آ گیا تھا۔ وہ خود اسما بنت ابی بکر کے پاس چلا گیا اور اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنو ثقیف میں ایک جھوٹا اور سفاک سپہ سالار آئے گا۔ جھوٹا تو ہم نے دیکھ لیا ہے اور سفاک تم ہی لگتے ہو۔ حجاج کی ظلمیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس نے حجاز میں بنو ہاشم کے چشم و چراغ حضرت زین العابدین کو بھی کافی روز تک زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ ان دنوں ہی میں حجاج بن یوسف نے امیر حج عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زہر آلود نیزے سے قتل کروا دیا تھا۔ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب بنا دیا تھا۔ جب اس کے بھائی بشر کی موت ہوئی تو اس کو عراق بھیج دیا۔ عراق سے وہ کوفہ تک پہنچ گیا۔ یہاں حجاج بن یوسف 20 سال تک حکمرانی کرتا رہا۔ یہ سندھ اور ہند کے بے شمار علاقوں تک پھیل چکا تھا، یہاں تک کہ مسلمان چین میں پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ بندہ تھا جس نے قرآن مجید پر اعراب لگوائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ لیکن حجاج بہت ہی بڑا ظالم شخص تھا جس نے اس کی ساری نیکیوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ ایک طرف اس کے ساتھی جن کا نام قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم رحمہ اللہ کفار سے جنگ لڑتے تھے، تو دوسری طرف حجاج بن یوسف اللہ تعالیٰ کی نیک لوگوں کو شہید کروا رہا تھا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ہشام بن حسان سے نقل کرتے ہیں کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو شہید کیا۔ حجاج کے جیل خانوں میں ہر روز
8080 قیدی ہوتے تھے، جن میں عورتوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ چکی تھی۔ حجاج اپنے مخالفین کو ننگا کر کے بنا چل کے قید خانوں میں بند کر دیا کرتا تھا، اور اسی جگہ ان کی عورتوں کو بھی قید کروا دیتا تھا۔ اہل بیت کو بھی اس نے بے شمار تکلیفیں دی اور قید خانے میں بند بھی کیا تھا۔ حجاج کے دربار میں کوئی بھی ایسا دن نہ گزرتا تھا کہ جس دن کسی سید زادے کو سزا نہ دی جاتی تھی۔ حجاج ایسا ظالم بادشاہ گزرا کہ وہ اکثر سادات پر کوڑے برسایا کرتا تھا۔ جب وہ سارا دن کسی کو کوڑے نہیں مارتا تھا تو اس کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ حجاج نے جس آخری نیک بندے کو شہید کیا تھا وہ نیک اور پرہیزگار ہستی حضرت سعید بن جبیر تھے۔ ان کو شہید کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سی طاری ہو گئی تھی اور وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ حجاج بن یوسف کو ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ رات کو خواب میں حضرت سعید بن جبیر اس کا دامن پکڑ کر یہ بات کرتے تھے کہ اے خدا کے دشمن، تو نے مجھے شہید کیوں کیا؟ میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تم کو کیا تکلیف دی ہے؟ طبیبوں اور حکیموں کو حجاج بن یوسف کا علاج کرنے کے لیے بلایا تو انہوں نے کہا کہ پیٹ میں بہت ہی بری قسم کا سرطان یعنی کینسر ہو گیا ہے۔ حجاج کا علاج کرنے کے لیے ایک نامی گرامی حکیم آیا جس نے ایک گوشت کا ٹکڑے کو ایک داغے سے باندھ کر حجاج بن یوسف کے حلق میں اتارا اور تھوڑی دیر گوشت کے ٹکڑے کو پیٹ میں رکھنے کے بعد داغے کو باہر کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت ہی زیادہ زہریلی کیڑے لگے ہوئے تھے۔ جب حجاج کو قے آتی تو پیٹ میں موجود سارے کپڑے باہر نکل آتے، سارے کیڑے باہر نکل آتے۔ جب حجاج اپنی زندگی سے بہت ہی مایوس ہوا تو اس نے حضرت حسن بصری کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے کہا کہ میرے لیے دعا کرے۔ جب انہوں نے حجاج کی حالت دیکھی تو انہوں نے روتے ہوئے فرمایا کہ گزرے ہوئی ساری امتوں کے سب ظالموں کو اکٹھا کیا جائے تو سب کا ظلم ملا کر بھی وہ تجھ سے ظالم نہیں تھے۔ تو نے سب ظالموں سے زیادہ ظلم کر ڈالا۔ تو نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ میں شہید کیا۔ آل رسول پر ظلم کے ڈھیر لگا دیے۔ ایک دن حجاج کی بیماری بہت ہی بڑھ گئی تھی کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس کے پیٹ سے جو زہریلی کیڑے نکلے تھے ان کی بدبو پورے علاقے میں پھیل گئی۔ لوگوں نے حجاج کو دفنا کر اس کی قبر کو زمین کے برابر کر دیا تاکہ کوئی بھی اس کی قبر کی نشاندہی نہ کر سکے کہ یہ ظالم کہاں دفن کیا گیا ہے۔ دنیا میں تو حجاج کے پیروکاروں نے اس کی قبر کو مٹا دیا، لیکن خدا ایسے بدبخت کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ ظلم کرنے والا ہمیشہ بری موت ہی مرتا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم زندگی میں کبھی بھی ظالم نہ بنیں۔ خدا ہم سب کو ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اور کمنٹ سیکشن میں ایک پیارا سا جملہ ضرور لکھ دیا کریں اور ویڈیو کو فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر دیا کریں۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔